الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أو كما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد و تقدیس کبریائی و عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک ہے یہ بیان ہو چلے رب کی تعریف کے لیے رب کی کبریائی کے لیے رب کی عظمت کے لیے رب کے حمد کے لیے رب کے ہی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لحظے جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کی ازواج مطہرات پر ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تبع تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت عدل سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہائے اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید مضمون کے لب میں جانے سے پہلے مضمون کے مغز میں جانے سے پہلے ایک غلطی کی اصلاح کرتے چلیں اس لیے کہ دنیا کی ذلت یہ آسان ہے بنسبت آخرت کی ذلت کے عید الفطر کے خطبے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ طبیعت نہیں کر رہی تھی کہ کپڑے پر آئرن کریں یا کروائیں اور اسی حال میں ویسا ہی کپڑا بغیر آئرن کے پہن کر کے آ گئے آپ لوگ کے سامنے لیکن بعد میں جب مطالعہ کیا بڑے بڑے علماء کے مضمون کو پڑھا سمجھنے کی کوشش کیا تو ان کا یہ فتویٰ ہے یہ ان کا فتویٰ ہے امت کے بڑے علماء کا کہ اس سنسار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسانیت کے لیے صرف امت کے لیے نہیں صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے سارے جہاں کے لیے دکھ رکھنے والا درد رکھنے والا ہمدردی رکھنے والا محبت رکھنے والا بھلا چاہنے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا ہے نہ گزرے گا لیکن ان کا عمل یہ تھا کہ عید یا بقرعید کی مناسبت سے وہ بہتر سے بہتر کپڑا پہنا کرتے تھے تو اس سے یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا
ان سے بڑھ کر کے ہمارے دل کا دکھ نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کے ہمارے دل کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر کے ہمدردی انسانیت کے لیے ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم سے بڑھ کر کے نبی سے بڑھ کے ہماری ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو اندر سے ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی شخص بولتا ہے کہ آپ غم میں کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھ لیجیے عید بقرعید کی، پرانے کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے، کوئی بھی رہے، کسی بھی مسلک کا رہے، چاہے میرا بڑا رہے چاہے میرا چھوٹا رہے، رسول کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے ہم ہی کیوں نہیں رہے۔ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیے گا۔ ہم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پیش کی، بہت مشہور آیت ہے، عید الاضحیٰ کے موقع سے عام طور سے آپ لوگ سنتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور بقرعید کی مناسبت سے ہم اپنا ایک ذہن صاف کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ کا، چونکہ ہندوستان میں صرف مسلمان نہیں رہتا ہے، مسلمان میں دوسری قوم بھی رہتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں بقر عید کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عید جس میں بقر کو ذبح کیا جاتا ہے، بقر کو ذبح کیا جاتا ہے یعنی گائے کو۔ بقرہ کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری آیت سورہ ہے قرآن کی، لیکن علماء بولتے ہیں بقرعید کا مطلب یہ نہیں ہے جس میں گائے ذبح کی جائے، اس کا اصل لفظ ہے عربی میں بقرہ یبقرو، چیرنا پھاڑنا، اس مناسبت سے اس کا نام بقرعید رکھا گیا۔ اس مناسبت سے نہیں کہ گائے، بلکہ اس مناسبت سے اس میں جانور کے پیٹ کو چیر کر کے اندر سے اوجھئی وغیرہ نکالی جاتی ہے۔ تو یہ بہت مشہور آیت ہے جو بقرعید کی مناسبت سے یا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس کو ہم دوسرے انداز سے بتانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں عید کے خطبے میں کہ کسی بھی امت کے زندہ ہونے کے لیے دو چیز کی یا دو خصلت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک صبر کا مادہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا کے گیا ہے کچھ مہینہ پہلے، اور دوسرا قربانی کا جذبہ۔ جس قوم یہ دو جذبہ نہیں رہے گا واللہ العظیم وہ قوم ستہ نہیں چلا سکتی ہے، حکومت نہیں چلا سکتی ہے، ہاں جوتا کھا سکتی ہے، ہاں اس پر دنیا ستہ چلا سکتی ہے۔ یہ صبر کرنے والے قوم کی پہچان نہیں ہے کہ اگر 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو چلانے لگے۔ یہ قربانی دینے والے قوم کا مزاج نہیں سکتا واللہ العظیم کہ اپنے بھائی کے لیے 10 منٹ انتظار نہیں کر لے۔ یہی قوم کرکٹ ہوگا، شادی بیاہ کا پروگرام ہوگا، چنڈو خانے کی بات ہوگی، گھنٹوں گزار جائے گی، اس وقت بدن میں کیڑا نہیں کاٹے گا، اس وقت بدن میں کیڑا نہیں کھلبلائے گا۔ یہ کس چیز کی علامت جانتے ہیں؟ یہ مٹنے والے قوم کی علامت ہے۔ ہم بددعا نہیں دے رہے لیکن یہ ہے مٹنے والے قوم کی علامت۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا عید الفطر کے دعا میں ہم نے ذکر کیا تھا بابری مسجد کا۔ کیوں؟ بابری مسجد کا واقعہ کا وہ پہلو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا۔ بابری مسجد کا پچڑا، آپ کو پچڑا بولیں گے یا رگڑا بولیں گے یا جھگڑا، اس وقت شروع ہوا جس زمانے میں ایک مسلمان کا یہ شیوا بن گیا تھا، کہ اپنے بھائی کو مسجد میں پکڑوا دے گا، اپنے بھائی کو مار کر کے کوٹ کر کے مسجد سے باہر کر دے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی قدر نہیں جانتے تو دنیا کیوں کرے گی قدر آپ کا؟ کیوں کرے گی آپ کے گھر مسجد کا قدر؟ پہلے اپنا رسپیکٹ سیکھیے، اس کے بعد دنیا سے امید کیجیے کہ دنیا کی رسپیکٹ کرے گی۔ یہ عربی کی کہاوت ہے احترم نفسک یحترمک الناس، کہ اپنی زبان کو اپنے کردار کو کنٹرول رکھو، پھر دنیا سے امید رکھنا کہ دنیا تمہاری رسپیکٹ کرے گی۔ لوگ بولتے ہیں، کہنے نے کہا کہ آپ کا مضمون کیا رہے گا؟ وہی پرانا مضمون رہے گا عید الفطر والا یا کوئی نیا مضمون رہے گا؟ قرآن تو 1400 سال پرانا ہے، کیا خیال ہے؟ قرآن تو 1400 سال پرانا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی 1400 سال پرانی ہے۔ جس کے پاس ایمان رہے گا نا واللہ العظیم اس کو پوری زندگی بھی سنائیے گا نہیں بولے گا پرانا مضمون ہے۔ اگر اس کا ایمان کے رمق ذرہ برابر بھی ہوگا، ذرہ برابر بال کی کھال برابر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، کبھی نہیں بولے گا کہ یہ پرانا مضمون ہے۔ ہم اسی مضمون کی طرف چلیں گے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ویسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا حلیہ اپناتے ہیں، اور ویسی عورتوں بھی لعنت ہیں جو مردوں کا حلیہ اپناتی ہیں۔ کیوں؟ پاگل کتا کاٹا تھا یا دورہ پڑ گیا تھا؟ آپ کو ایک واقعہ بتا رہے ہیں 2018 کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کو کوئی آدمی کسی دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہم جو بولنے جا رہے ہیں ابھی، اور کوئی انسان اپنی گردن جھکائے گا نہیں، کوئی آدمی دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا، اور نہیں کوئی انسان شرم سے اپنی گردن جھکائے گا، نہیں تو وہ پہچانا جائے گا کہ ہم کس کی بات بول رہے ہیں۔
2018 میں ایک بندے کو ہم نے کہا کہ میرا نمبر لے لیجئے، میرے گھر کا بہن کا نمبر اپنے بیٹی کو دے دیجئے، اپنی بیٹی کو دے دیجئے، تاکہ میرے گھر کی بہن اسے کچھ اللہ رسول کی بات بتائیں، گھر پہ بلا کر کے اللہ رسول کی تربیت دیں۔ 2018 کی بات، 18 گزر گیا، 19 گزر گیا، 20 گزر گیا، 21 آ گیا، چڑھ گیا۔ واللہ العظیم یہ سال جو گزرا، صبح ہوتی رات ہوتی تھی تو دل میں دھڑکا لگا رہتا تھا صبح میں کیا خبر ملے گی، صبح ہوتی تھی دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا پتہ نہیں شام میں کیا خبر ملے گی اس گھرانے کی۔ 2021 میں اس گھر کی بچی گھر سے بھاگ گئی، پیشن گوئی تھی، کیا خیال ہے؟ مودی جی نے بتایا تھا، یا آئی بی نے بتایا تھا، یا سی آئی ڈی نے کہا تھا، یا سی بی آئی نے بتایا تھا، امریکہ نے بتایا تھا، یا یہودی نے بتایا تھا، یا کسی جن نے بتایا تھا؟ یہ انسان کا اپنا تجربہ ہوتا زندگی کا، کچھ سوچ کر کے ہم اس مضمون کو بار بار پھیٹ رہے ہیں، رمضان سے مستقل پھیٹ رہے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ بچوں کو بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکے کا کپڑا یا لڑکی کا کپڑا پہنایا نہیں پہنانا ہے، سب سے اچھا فیصلہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا، بچی کو بچے کا، یا بچے کو بچی کا کپڑا پہنائیے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق، وہ حضرت عمر فاروق جن کے متعلق اللہ سے نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کون عمر فاروق؟ جن کے متعلق اللہ سے نے فرمایا تھا کہ اگر کسی راستے سے عمر کا گزر ہوگا اس راستے سے شیطان کنی کٹا لے گا۔ کون عمر فاروق؟ وہ عمر فاروق جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے۔ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ بچی کو بچے کا اور بچے کو بچی کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں۔ آپ عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، متوالے ہیں، دیوانے ہیں، یا اس کے دیوانے ہیں جو حضرت عمر فاروق کو دیکھ اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ اپنے دل سے پوچھئے، اپنی ایمان سے پوچھئے، دنیا سے نہیں پوچھئے۔ جب بات آئی ماحول بدلنے کی، کسی گھر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی جب اسلام قبول کیا، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں تھا، اللہ ماشاءاللہ کچھ بندے تھے ایسے جو دودھ کے دھلے ہوتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، ہم کیا اصلاح کریں، ہم کیا سدھار کریں گے۔ سب نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لایا، سب نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لایا۔ بدلاؤ لانے کے لیے کیا؟ دو چیز ضروری ہے، ایک صبر، جمنا، حق پر جمنا، اور دوسرا قربانی دینا، سماج کا، دنیا کا تانا سننا، برداشت کرنا، قبول کر لینا خندہ پیشانی سے کہ بھائی تمہیں تانا دے دو لیکن ہم اللہ رسول کے متوالے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، غور سے سنیے گا ہم کیا بول رہے ہیں، ہم بالکل لوجیکل بات بول رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں بول رہے ہیں کہ لڑکی اگر لڑکے کا کپڑا پہنے تو کیا غلط ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اب خالی دعا کیجئے کہ بقرعید کی نماز صلاۃ خطبہ کے ساتھ عیدگاہ میں ہو جائے، وہاں کا ہم جواب دیں گے۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اگر مرد اور عورت برابر ہے تو مرد کو عورت کا کپڑا کیوں نہیں پہناتے آپ؟ کیوں نہیں پہناتے؟ جب کوئی آئے داماد کو دیکھنے کے لیے، ایسا کہ جس کو شلوار قمیص پہناتے، ساڑی پہنا دیے۔ جب مرد اور عورت برابر ہے تو داماد کو، جو ہونے والا داماد ہے، اس کو گھر والے کو چاہیے اس کو ساڑی پہنا دیں یا لڑکی کے شلوار جمپر پہنا دیں، نہیں کرنا چاہیے، برابری ہے جی۔ اس کا ذکر ہم نے کسی خطبے میں کیا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ عید کے خطبے میں یا بقرعید کے خطبے میں یا جمعے کے خطبے میں، کہ اگر مرد عورت برابر ہے تو مرد کو عورت کا کپڑا پہنا دو۔ اور واللہ العظیم جس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی، ہمارے دل میں ذہن میں بات تھی کہ ایک دن یہ خبر تم سنو گے، غور سے سنیے، کہ مردوں کو عورتوں کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے، مردوں کو عورتوں کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے۔ ابھی نئی خبر آپ لوگ نے شاید سنا نہیں ہوگا، یورپ میں اب یہ ہوا چل رہی ہے کہ اسکول میں لڑکوں کو بولا جاتا ہے کہ لڑکی کا اسکرٹ پہن کے آئیے، لڑکوں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ لڑکی کا اسکرٹ پہن کر کے آئیے۔ کیا خیال ہے؟ جو لوگ اس کلچر کے دیوانے ہیں، بندر کی طرح نقل کرتے ہیں یورپین کلچر کا، کل کو تمہارے گھر میں بھی ہوگا، لڑکے کو تم لڑکی کا کپڑا پہنا بھی چکے ہیں، تمہارا باپ کر رہا ہے، سات سمندر پار یورپ والا، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور جب جاؤ داماد کو تحفہ دینے تو شمی شلوار اور دوپٹہ بہترین قسم کا،
10-20 ہزار کا، وہ دے دو. جب مرد عورت برابر تو دے دو نا، نہیں دو گے؟ دو نا جی، جب برابر تو دو. دیکھیے یہ ہاتھ ہے، 5 انگلی ہے نا، اب ہم پوچھ رہے ہیں کون سے کی بات بول رہے ہیں؟ ایک انگلی چھوٹی نظر آ رہی ہے، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے چھوٹی، ایک اس سے چھوٹی. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو بولے گا چھوٹی انگلی کو کاٹ کے پھینک دو. کوئی بیوقوف ہی ہوگا، پاگل ہی ہوگا جو بولے گا جو انگلی چھوٹی اس کو کاٹ کے پھینک دو، یا جو انگلی زیادہ موٹی اس کو کاٹ کے پھینک دو. سماج میں قدرت نے، رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک ویلیو رکھا ہے، ہر کسی کا ایک ویلیو رکھا ہے، اور اسی کو کہا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے. جس کو طاقت ہو کمزور کے ساتھ کیا کرے گا، اور جو کمزور ہے وہ کیا کرے گا طاقتور کے ساتھ. اپنے دل سے پوچھئے، جب مرد عورت برابر ہے تو ہم تو سرکار سے کہیں، بہار سرکار سے، ہندوستان سرکار سے، کہ ہمارے DIG ہیں ان کو بھی عورتوں کا کپڑا پہنا دیجیے تاکہ ہم لوگ سیکھیں. جو پروفیسر صاحب ہیں یونیورسٹی کا، ان کو بھی لڑکی عورتوں کے کیا بولتے ساڑی پہنا دیجیے تاکہ ہم لوگ سیکھیں. برابر نہیں جی، جب برابری تو برابر، ہر چیز برابر ہونا چاہیے. اور جب ہمارے مکھ منتری جی رہے ہیں یا پردھان منتری جی رہے ہیں، ان کو بھی دکھانے کے لیے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، عورتوں کا کپڑا پہن کر سامنے آنا چاہیے، تب نہ برابری ہوگی. برابری اس کو بولتے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کیجیے گا، آپ کے اوقات بھی نہیں ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مرد سپیریئر ہے، مرد کا جینڈر سپیریئر ہے اور عورت کا جینڈر تھوڑا ڈاؤن ہے. اس سے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہی طاقتور کی نقل کرتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہی طاقتور کی نقل کرتا ہے، طاقتور کمزور کی نقل نہیں کرتا ہے. اب آگے اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ قربانی کے بغیر قوم نہیں جیتے ہیں. رہ گئی رسم، رہ گئی رسم. گوشت کھا لے رہے ہیں، جانور دبا رہا، سمجھ لگا مسلمان ہو گئے. قربانی کے بغیر اب نہیں جی سکتے ہیں. لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، راستہ چھکا جا رہا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. تاتاریوں کو بھی جب حکومت ملی تھی، ستہ ملا تھا، تو انہوں نے پریشان کیا. بھینس، بیل، خصی تو بہت دور کی بات ہے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ قربانی کے دن مرغی بھی ذبح کر لے، مرغی بھی ذبح کر لی، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہی چیز یورپ میں بھی ہوا ہے. جس یورپ کی نقل آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے نوجوان بندر کی طرح بہت شوق سے، نئی نسل، اس نے بھی ایسا کیا ہے. جب اس کو ستہ ملا تو اس بات کے الاؤ نہیں کیا کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. تاریخ خود کو دہراتی ہے. عربی کی کہاوت ہے تاریخ خود کو دہراتی ہے. اور جو سمجھدار ہوتا ہے تاریخ سے سبق سیکھتا ہے، تاریخ سے جینا سیکھتا ہے کہ کس ماحول میں، کس وقت، کہاں، کس سے جینا ہے. اور جو بیوقوف رہتا ہے پڑھ کر کے طوطا کی طرح، شکاری آئے گا، دانا ڈالے گا، جال ڈالے گا، پڑھتے پڑھتے وہ جال میں پھنس جاتا ہے. تو آپ لوگ طوطا ہیں یا انسان ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری مخلوقات میں فضیلت اور برتری دی ہے. جب بات آئی عورتوں کے جینڈر کی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب سیتا جی کا اپہرن ہوا، جو لوگ ان کو ڈھونڈنے گئے وہ بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے. اگر پردہ نہیں تھا تو کیوں نہیں پہچانا؟ اگر پردہ نہیں تھا تو کیوں نہیں پہچانا؟ اس کا مطلب کچھ تو تھا. پردے کی شکل یہ نہیں ہوگی لیکن تھا. اور اس مناسبت سے ہمیں بات یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بہادر آدمی ہوتا ہے، جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی عورتوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کوئی بھی رہے، مسلمان رہے، اگر مسلم رہے، کہ ہم عورتوں پر ہاتھ ڈالیں گے، اس کا مطلب وہ بہادر نہیں ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بہادر نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آئسس والے، داعش والے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یمن میں عورتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ شریعت کی اس بات کا اجازت ہے. ان سے کوئی ان سے پوچھے کہ صحابہ کرام نے افریقہ کا اتنا علاقہ فتح کیا، رشیا کا پرانا اتنا علاقہ فتح کیا، یورپ کا پرانا اتنا علاقہ فتح کیا، کتنی عورتوں کو غلام بنایا، کتنی عورتوں کو لونڈی بنایا؟ نہیں بنایا. نہیں بنایا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس قوم کو فتح کیا اس قوم نے انہی کے کلمہ پڑھ لیا. اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ محمد بن قاسم ہے. جب سندھ پر انہوں نے حملہ کیا، جب سندھ کو فتح کیا، وہاں کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے ان کی پوجا شروع کر دی.
کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ بھگوان ہے جو انسان کی شکل میں زمین پر اتر گیا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ سمجھیے ماحول کو، یہ سرکار آپ کو قربانی سے نہیں روک رہی ہے، یہ کانا دجال کا ایجنڈا ہے، یہ کانا دجال کا ایجنڈا ہے۔ جب ہم نے اس مناسبت سے ذکر کیا اسٹار وار کا، تو پڑھا لکھا جاہل بول رہا ہے اسٹار وار کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اسٹار وار کا تعلق کانا دجال کی فتنے سے ہے، اسٹار وار کا تعلق کانا دجال کی فتنے سے ہے۔ اسی لیے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب کانا دجال کی حکومت کام ہوگی، ایلینز کے نام پر کام ہو جائے کہ ایلینز نے دنیا پہ حملہ کر دیا، یا اس نام پر ہو کہ ایلینز نے دنیا پر حملہ کیا اور ایک بندہ کھڑے ہو کر کے دنیا کو بچاتا ہے، اور وہ اپنے وقت مسیحا کہلائے گا جو حقیقت میں کانا دجال ہوگا۔ اور اسٹار وار کے متعلق ہم نے یہ بتایا، جو لوگ بول رہے کہ چاند پر، منگل پر، فلانے گرہ پر ہم اسٹیشن بنائیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو اتارا جائے گا آسمان سے کانا دجال کو قتل کرنے کے لیے، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ ان کو سیٹلائٹ سے، لیزر سے، گائیڈڈ میزائل سے، یا بم سے، یا لہر سے آسمانی میں بھسم کر دیں۔ اور یہ بھول گئے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹل ہے۔ فرعون نے کیا کیا اپنے وقت میں؟ کہا کہ یہودیوں کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دو، لڑکا کا لڑکی نہیں۔ حضرت موسیٰ کہاں پلے، کہاں پسے، کہاں بڑے ہوئے، کہاں جوان ہوئے؟ صرف فرعون کے محل میں نہیں، صرف فرعون کے محل میں نہیں، فرعون کے گود میں اللہ تعالیٰ نے پوسا پالا جوان کیا، اور انہی کے ذریعے سے فرعون کے ستیہ کا ستیہ کروا دیا۔ لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلم قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں کس سے جینا چاہیے۔ قطب مینار کا واقعہ اٹھ رہنا ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد، ابھی وہاں سے وہ تقریر ہے 2018 کے عید کے خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آج سے قطب مینار بھی چھینا جائے گا۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ قطب مینار کا پچڑا کیوں سامنے آیا؟ اس لیے کہ ہم لوگ صحابہ کرام کی سنت سے ہٹ کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ کس سے؟ صحابہ کرام کی سنت سے ہٹ کر کے۔ اس کا پس منظر کیا ہم بتا رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہ علاقہ مندر کا علاقہ تھا، یہ ہے ہسٹری سے ثابت ہے، یہ ہسٹری سے ثابت ہے۔ ہم سرکار کی وکالت نہیں کر رہے، واللہ العظیم ہم سرکار کو خوش بھی نہیں کر رہے، لیکن حقیقت ہے وہ ہم بتانا چاہ رہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا اس علاقے کو تو کہا کہ اس مندر کے علاقے میں ہمارا قطب مینار بنے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہوگی۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کوئی عالم بتا دے، دکھا دے، ہم بتانے آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، جب انہیں بلایا جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں کس حال میں؟ بدن میں جو کپڑا اس میں چپی لگی ہوئی ہے، اور جب بیت المقدس سے قریب آنے کا وقت آیا، غلام کو کہا کہ تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اب میری باری، ہم نکیل پکڑ کے آگے آگے چلیں گے۔ اس حالت میں وہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو عیسائیوں کا پیشوا بولتا ہے، ہمارے یہاں یہ پیشن گوئی تھی کہ بادشاہ آئے گا، مالک آئے گا، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، اس کو چابی دے دینا بغیر لڑے ہوئے، قلعے کی چابی بغیر لڑے سے دے دینا، وہ اس کا حقدار ہوگا۔ وہ حضرت عمر فاروق جب نماز کا صلاۃ کا وقت آتا ہے بولتے نماز پڑھنا ہے، پادری، بڑا پادری بولتا ہے، بڑا پادری کہ حضور چرچ میں نماز پڑھ لیجیے، یہ جو بڑا چرچ ہے، چرچ کا نام ہم بھول لیں، بہت مشہور چرچ ہے، یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ غور سے سنیے عمر فاروق کا فیصلہ، بولتے کہ نہیں، آج اگر اس چرچ میں ہم نماز ادا کریں گے، کل کو میری نسل آئے گی بولے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھاتا ہے، اس چرچ کو توڑو اور مسجد بنا دو، اس چرچ کو توڑو اور مسجد بنا دو۔ یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، یہ رب کے مزاج کے خلاف ہے۔ پچھڑا تو ہم نے بولا ہے، پچھڑا تو ہم نے پالا ہے، پچھڑے کا درخت ہمارے پرکھوں نے لگایا جو آج ہم بھوگ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ سنت سے دور ہٹنے کا نتیجہ۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے رنگ جائیں گے تو ہم ترقی پڑ جائیں گے۔ سنیے، پڑھنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے،
بچے کو پڑھانے سے اس کا فیوچر، اس کا بھوش، اس کا مستقبل، اس کی زندگی، اس کا آنے والا کل نہیں بننے والا ہے. اس کا جیتا جاگتا نمونہ کا یورپ ہے. یورپ میں ایک کنٹری ہم نام نہیں بتائیں گے، وہاں ایجوکیشن کا فیصد ریشو سب سے زیادہ ہے دنیا بھر سے، سب سے زیادہ ہے. 100% آدمی ایجوکیٹڈ، صرف ایجوکیٹڈ نہیں، ہائی ایجوکیٹڈ. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ وہاں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ وہاں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. پیسے سے، ایجوکیشن سے، ڈگری سے آتما کا، دماغ کا، دل کا سکون، شانتی نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تمہیں سکون ملے گا. دنیا کے رنگ رنگوں گے، تھوڑی دیر کے لگے گا چمک رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پیتل کو رگڑیے گا تو لگے گا سونا ہے، پیتل کو تھوڑا سا رگڑیے گا تو لگے گا تھوڑی دیر کے سونا ہے. لیکن کب تک؟ کتنے دن؟ کس کو ٹھگیے گا؟ اور ہم اور آپ بچوں کو اسی ایجوکیشن سسٹم پر لے کے چل رہے ہیں جو وہاں ہے نا، پاگلوں کا جو سسٹم کہ لڑکوں کو بولا جا رہا ہے لڑکیوں کو اسکرٹ پہن کے آئیے، وہ سسٹم ہم لوگ لاگو کر رہے ہیں. سب کوئی، نہ ہندو بچا، نہ مسلمان، نہ اپر کاسٹ بچا، نہ لوور کاسٹ. آپ کے سماج کے ٹرم سے ہم بول رہے ہیں، کوئی نہیں بچا ہوا ہے. اور اس ایجوکیشن سسٹم کا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے بارے میں خود یورپ والے کیا سوچ رہے ہیں. یورپ کا ایک بہت بڑا تھنکر، پروفیسر، گارجین لوگ کو نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیجیے اگر آپ انہیں انسان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا فیوچر بھوش بچانا چاہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت ترقی کر رہے ہیں، اوہ ہو ڈاکٹر بن جا رہے ہیں، پروفیسر بن جا رہے ہیں، سب کچھ بننا ہے. ایک چیز نہیں بننا، انسان نہیں بننا ہے، انسان نہیں بننا ہے. اور یہ صرف اسکول کا حل نہیں ہے، مدرسے کا بھی یہی حال ہے. کیوں جانتے ہیں؟ فالٹ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے؟ غلطی وہی جاری ہے جو ہم بار بار بولتے ہیں پاگلوں کی طرح کہ سماج کی بنیاد ماں باپ ہے. سماج کی بنیاد بیس ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے. گھر میں ماں سے ایک بچہ نہیں سنبھل رہا ہے، اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچے کو اسکول میں ڈال دے رہی ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے، ہر گھر کا یہ قصہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. شاید آج کوئی بچہ ہو اور آپ کے گھر میں ایک بچہ آپ سے نہیں سمجھ رہا ہے، کلاس میں ٹیچر سے 50 بچہ سمجھ جائے گا. کون سے سوچیے، عقل عامہ سے سوچیے. اور کلاس میں ٹیچر سے 50 بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوچنگ میں ٹیچر سے 200 بچہ سمجھ جائے گا. کون سے سوچیے. ہم قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دے رہے. جب تک ہمارے گارجین حضرات قربانی نہیں دیں گے، وقت نہیں لگائیں گے، بچے سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے، بچہ انسان نہیں بن سکتا ہے. اولاد حافظ بنا دیجیے، عالم بنا دیجیے، انجینئر بنا دیجیے، پروفیسر بنا دیجیے، سب کچھ بن جائے گا، انسان نہیں بنے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے مولانا حکیم عبدالحبیب بولا کرتے تھے پڑھنے لکھنے پر کچھ نہیں موقوف، پڑھنے لکھنے پر کچھ نہیں موقوف، انسان بننے کے کچھ اور ہی اصول. بڑے لوگ جو بولتے تھے نا، بڑے لوگ کچھ دیکھ کر کے کچھ سمجھ کے بولتے تھے. اور ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ماں کے پاس فرصت نہیں ہے بچے کو سنبھالنے کے لیے، اپنا ٹینشن کرنے کے لیے ماں بچے کو موبائل دے دے رہی ہے. اور موبائل کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ جانتے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جسٹ لگتا ہے 15-20 دن کے اندر کی رپورٹ آئی ہے، وہی یورپ اب بس آئی ہے. میرے جیسے ملا جی کی رپورٹ نہیں ہے، میرے جیسے کٹ ملا کی رپورٹ نہیں ہے، میرے جیسے جاہل کی رپورٹ نہیں ہے. وہی یورپ سے سروے آیا ہے، ریسرچ آیا میڈیکل، کہ لاک ڈاؤن میں جو بچے 2 سال تک موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر پڑھیں آن لائن، سب کے دماغ پر، برین پر فوگ بیٹھ گیا ہے، دھواں بیٹھ گیا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کا بچہ وہ ترقی کر رہا ہے، آن لائن پڑھ رہا ہے. آہا، یہ کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ کانت دجال کی جنت ہے. واللہ العظیم کانت دجال کی جنت کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے رسول سے نقل کیا، کہا کہ کانت دجال کی جو جنت ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی. جب بولے گا دیکھو یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے، جو دنیا دار ہوگا بولے ہم جنت میں جائیں گے،
حقیقت میں جو کانت دجال کی جنت میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، جہنم بن جائے گی. اور جو شخص کانت دجال کی جہنم میں جائے گا چین سکون سے رہے گا. اس لیے کچھ سب لفظ میں پڑھا ہی نہیں ہے، خوب ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ. جو کام یورپ والے نے کیا ہم لوگ کر لیے ہیں. اب ایک گاؤں کی خبر آئی تھی، لگتا ہے 1.5-2 سال پہلے، کہ اس گاؤں میں ایک اسکول ہے، اسکول کو 100% پیپر لیس کر دیا گیا. پیپر لیس کہ بچہ صرف اب ٹیپ لے کر آئے گا، بک لے کے نہیں آئے گا، کتاب لے کے نہیں آئے گا، کاپی لے کے نہیں آئے گا، قلم لے کے نہیں آئے گا. اور لوگ خوشی منا رہے ہیں، جبکہ میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے کہ جو بچے لیپ ٹاپ سے، کمپیوٹر سے، پیڈ سے، فون پر پڑھتے ہیں ان کی میموری اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے بنسبت اس کے جو ہارڈ بک میں، کاغذ میں، کاپی میں لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی یادداشت زیادہ اچھی ہوتی ہے. واللہ العظیم آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو انسان ترقی کر رہا ہے، وہ کانت دجال کی جنت میں جا رہا ہے، اس کی زندگی عجیباً بنے. واللہ العظیم ایسا ماحول بننا ہے اس سوشل میڈیا سے، اس موبائل سے، کہ بھائی بہن آپس میں ریپ کر رہے ہیں، بھائی بہن آپس میں ریپ کر رہے ہیں، گارجین اولاد آپس میں ریپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے تمہیں ہوش کے ناخن لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا لاسٹ فیصلہ آ جائے. جس وقت ہم اور تم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے. یہ ماحول ہم لوگ بنا رہے ہیں گھر میں، چاہے عالم رہے چاہے عوام رہے. کس سے ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے؟ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، بچوں کی تربیت کی مناسبت سے بتا رہے ہیں ہم، کپڑے کی مناسبت سے. حجاب کیا ہے؟ دوپٹہ ہے، لپیٹا جاتا ہے، کان، گلا، سر، گردن ڈھک گئی ہے حجاب. شریعت نے حجاب اس کو نہیں کہا ہے، قرآن نے اس کو حجاب نہیں کہا ہے. جہنمی لوگوں کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ کہا گیا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. اور مومن مسلمان عورتوں کا ذکر آیا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ حجاب ہے، یہ حجاب کا مذاق ہم لوگ اڑا رہے ہیں، ہم مسلمان حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر دنیا اڑا رہی تو کیا غلط کر دی ہے جی؟ ابھی آپ لوگ سنا ہوگا کرناٹک میں ایک ڈرامہ دکھایا گیا کہ برقعے والی لڑکیاں ڈانس کر رہی. اس پر مسلمانوں کو بہت آپتی ہوئی، بہت سارے مسلمانوں کو آپتی ہوئی. ہم گارجین لوگوں سے بولیں گے، اور اس گوشت کی کان سے نہیں سنیے گا، ایمان، دل، یقین، غیرت، حمیت کے کان سے سنیے گا. زیادہ تر اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں یہی ہو رہا ہے. آپ کی بہو بیٹی جو جاری برقعے میں اسٹیج پہ جا کے ڈانس کرتی ہے پروگرام میں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے، سچائی یہی ہے. تو کیا غلط کیا؟ اگر کسی نے کیا تو، اگر کسی نے کیا تو کیا غلط کیا؟ آپ اور ہم وہی کر رہے ہیں، بات وہی گھوم کے آتی ہے. آپ کیجئے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا، دوسرا کرے گا تو آپ کو برا لگے گا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ خود کو بدلیے اور سمجھیے، نہیں تو آنے والا بہت اچھا نہیں ہے. یہ کانت دجال کا فتنہ ہے، کوئی جائے گا اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو کھینچ لے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا جب کانت دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا. جو جائے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو وہ فتنہ کو اپنے طرف کھینچ لے گا، چمبو کی طرف. کوئی گھر سے بچا ہوا نہیں ہے. کانت دجال کا ذکر سناتن دھرم کے دھارمک پستک میں بھی ملتا ہے. کہاں پہ ملتا ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو جانکار، انہوں نے کہا ایک بہت بڑا شیطان آئے گا. ہم اپنی زبان میں بتا رہے ہیں آپ کو، سنسکرت یا ہندی میں نہیں سمجھا رہے ہیں. اس کی 100 آنکھ ہوگی، اس کی 100 آنکھ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھے گا اور اپنا غلط فیصلہ سنائے گا یا دکھائے گا. آج بتائیے ایک منٹ لائی دوں گا، یہ لائی نہیں لگ، یہ کس کے گھر میں نہیں ہے؟ کس کے گھر میں نہیں ہے؟ آپ کو بتا دیں بہت خطرناک نیوز، عرب کا واقعہ ہے. یہ نیوز ہم نے 2001 میں سنا تھا، غور سے سنیے گا، اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. رکھیے، ایک شخص بہت شریف آدمی، پولیٹیشین، شریف آدمی ہے، پولیٹیشین، امانتدار. اس سے کچھ مڈل ایسٹ کا واقعہ ہے، غلط فیصلہ لینا تھا، تیار نہیں ہو رہا تھا. اسے کہا گیا کہ جو تم نے رات گزاری اپنے بیوی کے ساتھ ٹی وی اور وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر کے وہ ویڈیو ہم بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے ٹی وی میں، تمہارے وی سی آر میں گپت کیمرہ تھا. اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانو گے، یہ ویڈیو ہم
عوام میں عام کر دیں گے. یہ جب 2001 میں ہو سکتا تھا، آج تو گھرے گھر یہ تماشا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ جو شخص رات گزار رہا ہے بیوی کے ساتھ، اس کمرے میں موبائل نہیں رکھے، اور اگر رکھے تو اس کو بند کر کے رکھے، بکسے میں، توشک میں یا کسی چیز میں، کہ کس وقت کون کس کی فوٹو کہاں سے کھینچ لے گا آپ اور ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ وقت بھولیے گا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، مرد عورت کا عورت مرد کو اپنائی کیا بے حیائی ہے، جب شراب عام ہو جائے گی، جب زناکاری عام ہو جائے گی، بچے ایجوکیشن کے نام پر زناکاری کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس وقت زلزلہ آئے گا. اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، قذف ہوگا، قذف پتھر برسایا جائے گا آسمان سے، اور مچھ ہوگا، چہرے مٹا دیے جائیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ بولتے ہیں زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ زلزلہ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ اور ہم گھرے گھر ناچ گانا کر رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں. ایسے بے غیرت ہیں، دیوس ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں کہ اپنے گھر کی بہو بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. اور دیوس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ دیوس پر جنت بھی حرام ہے. دیوس کس کو بولتے ہیں؟ اسی کو بولتے ہیں جو اس کو ہم لوگ عوامی زبان میں بھڑوا بولتے ہیں. اپنے اپنے دل سے ہر انسان پوچھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بات تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اسی بات پر بات ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا لکھا جاہل بنانے کے بجائے انسان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا لکھا جاہل بنانے سے بہتر انسان بنائے، اور ہمیں اسی طرح سے یقین دے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، سنت پر، جس طرح سے دشمن کو یقین ہے. ہم نے ذکر کیا تھا پہلے خطبے میں کہ کانت دجال کے کارندوں کو یقین ہے کہ مکہ اور مدینے میں ان کی حکومت نہیں بن پائے گی. اسی وجہ سے جو نیو مڈل ایسٹ کا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے یا بنا لیا گیا ہے، اس میں مکہ مدینہ کو اسلامی علاقہ، اسلامی ریاست دکھائی گئی ہے. اس کو اتنا یقین ہے کہ اس چیز کو قبضہ نہیں کر سکیں گے. اور افسوس کی بات ہے ہم کلمہ پڑھ کر کے بھی، کلمے کا اقرار کر کے بھی، رب پر قربانی کا دعویٰ کر کے بھی اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. سمجھتے کہ دنیا کا رنگ اپنا لیں گے تو ہم عزت پا لیں گے. آئیے بھول جاتے ہیں کہ جو شیطان کا ہوا واللہ العظیم شیطان کبھی کسی کا نہیں ہوا. اللہم انا نسألک انا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير 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 ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الہی بخش دیجیے ماں باپ کو، الہی ہمارے بخش دیجیے ہمارے نانا نانی کو، الہی بخش دیجیے ہمارا دادا دادی کو، الہی ہمارے بخش دیجیے ماما مامانی کو، الہی بخش دیجیے ہمارا خالہ خالو کو، الہی بخش دیجیے ہمارے چاچا چاچی کو، الہی بخش دیجیے ہمارے پھوپھا پھوپھی کو، الہی بخش دیجیے ہمارے ددیال والے کو، ننیال والے کو، سسرال والے کو، نیر والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو، اوپر
والے کو، نیچے والے کو، قریب والے کو، دور والے کو، جس سے تعلقات اچھے اسے بھی وقت دیجیے، جس سے تعلقات خراب ہے اسے بھی وقت دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی کرم فرما دیجیے، الہی رحم فرما دیجیے، الہی قربانی کا جذبہ دے دے عطا فرما دیجیے، الہی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے، الہی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، الہی ہم میں قربانی کی ہمت نہیں ہے، الہی ہم میں قربانی کی جرأت نہیں ہے، الہی ہم میں قربانی کی صلاحیت نہیں ہے، الہی ہم میں قربانی کا شوق نہیں ہے۔ کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو لوگ کا ہاتھ پاؤں پھول جاتا ہے، بولتے ہیں نوجوان کے ہاتھ نہیں چل رہا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ پاؤں ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ الہی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے، الہی جسے آپ نے قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے یقیناً بہت طاقتور ہے، الہی جسے آپ نے قربانی کا جذبہ دے دیا یقیناً بہت بہادر ہے، الہی جسے آپ نے قربانی کا جذبہ دے دیا یقیناً بہت چتر ہے، الہی جسے آپ نے قربانی کا جذبہ دے دیا بہت ہوشیار ہے۔ الہی ہم آپ سے قربانی کے جذبے کے بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے قربانی کے جذبے کا سوال کر رہے ہیں، الہی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے، الہی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی بیماری ہو، الہی ہمارے مریضوں کو شفائے کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جو قرض دار ہیں، قرض سے دبے جا رہے ہیں، الہی ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے رزق حلال کے ذریعے سے۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردے غیب سے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، الہی ان کے ایجوکیشن میں برکت نازل فرما دیجیے، الہی ان کے ایجوکیشن میں ایسی برکت نازل فرما دیجیے کہ وہ انسان بن جائیں، سنبھل جائیں، سنور جائیں، اخلاق والے، کردار والے، اچھے لچھن والے بن جائیں۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کی واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہم میں سے جو کارخانے سے جڑے ہیں، کل کارخانے سے، ان کے کل کارخانے میں برکت نازل عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں جن کے گھروں میں جو گھروں کے کام سے جڑے ہیں ان کے گھروں کے کاموں میں برکت نازل عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں جو کھیتی باڑی سے جڑے ہیں ان کے کھیتی باڑی میں برکت نازل فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جو بزنس سے جڑے ہیں الہی ان کے بزنس میں برکت نازل فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے۔ الہی اپنا بنا دیجیے، الہی اپنا متوالا بنا دیجیے، الہی اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنے سے قریب کر لیجیے، اپنے سے دور نہ کر دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی ہمیں راستہ دکھا دیجیے، الہی ہمیں راستہ دکھا دیجیے، الہی ہمیں راستہ دکھا دیجیے۔ الہی آپ کے سوا کوئی نہیں راستہ دکھانے والا، الہی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے راستہ بتانے والا، الہی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے راستہ تک پہنچانے والا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے انہیں قبول فرما لیجیے، جو آج کے دن قربانیاں دیں گے انہیں قبول فرما لیجیے، جو صدقات خیرات ادا کریں گے نکالیں گے انہیں بھی قبول فرما لیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہم میں سے جس کسی کی جو سی جائز ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے سوال کر رہے ہیں، الہی ہمیں اپنا بنا لیجیے، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرما دیجیے، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، الہی ہمیں سچائی کا راستہ دکھا دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہمیں جب تک زندہ رکھیو، اپنا بنا کے رکھیو، الہی ہمارے ذمہ داروں کو عقل سمیر عطا فرما دیجیے، الہی ہمارے گارجین لوگوں کو عقل شریف عطا فرما دیجیے، الہی ہمارے گارجین اپنے بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں، الہی ہمارے گارجین
گارجین اپنے بچوں کا مستقبل ضائع کر رہے ہیں، الہی ہمارے گارجین اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، الہی ہمارے گارجین بچوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں، الہی ہمارے گارجین کو ہدایت دے دیجیے، الہی ہمارے گارجین کو ہدایت دے دیجیے، الہی ہمارے گارجین کو ہدایت دے دیجیے، الہی آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی ہم میں سے سماج میں جو کوئی جہاں کہیں ذمہ دار ہو اسے رشد الہی عطا فرما دیجیے، الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی ہم میں سے جو کہیں جہاں کہیں گمراہ ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے اس کا راستہ سیدھا کر دیجیے، الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الہی جس بندے نے PMCH تک راستہ کھلوا دیا ہے مریضوں کے لیے میری ڈرائیو کے نام سے، الہی اس کے صدقے اس کی دین دنیا بنا دیجیے، الہی جتنے مریض بچیں گے الہی اس کے صدقے اس کی دین دنیا بنا دیجیے، الہی اس کے ذریعے سے جتنے مریض کی جان بچے گی الہی ان تمام کی دین دنیا بنا دیجیے، الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ مریض کے لیے راستہ نکالا گیا ہے، علماء جا کر کے وہاں اپنی سیلفی کھنچوا رہے ہیں، جہاں لوگ گناہ کر رہے ہیں، جہاں لوگ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عورت بول رہی اپنے بچے کو سلاتے وقت بیٹا سو جا نہیں تو مسلمانوں کا خلیفہ عمر آ جائے گا، 7 سمندر پار۔ کون حضرت عمر؟ آتا آدمی اسے ملنے کے لیے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ خلیفۃ المؤمنین سے ملاقات کرنا، وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ درخت نیچے لٹے بنے ہیں، ہاتھ کے تکیے بنا کے وہی ہے، اس کو یقین نہیں آئی، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے پوچھا، سب نے کہا کہ وہی ہے۔ غیر مسلم پھر جاتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں دنیا کے رنگ مل جائیں گے نا، عزت مل جائے گی، ستہ مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، دھن دولت مل جائے گا، تم ہے ایسی عزت پر، ایسی ستہ پر، ایسی بزنس پر تم ہے، لعنت ہو۔ انسان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔